اب آپ حضرات کے سامنے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ میں سے کچھ حصہ پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دو قسم کے لوگوں کو مبارکباد۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی یاد میں جل رہا ہے، اور مبارک ہیں وہ آنکھیں جو خدا کی یاد میں رو رہی ہیں۔ واللہ ان آنسوؤں پر ستاروں کو رشک آتا ہے۔ خواجہ صاحب پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تب یہ شعر پڑھا، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آگے، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ جن آستینوں میں اللہ والوں کے آنسو جذب ہو جائیں ان پر کہکشاں بھی رشک کرتی ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں جو شہیدوں کے خون کے وزن کے برابر وزن رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرا ہو۔ یہ وہ عظیم آنسو ہیں اور یہ وہ آہ و نالوں کی آواز ہے کہ جن کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ مفسر عظیم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ پارہ نمبر 3 سورہ انزلنا کی تفسیر میں حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ احب الی من زجل المسبحین، کہ مجھے گناہ گاروں کا رونا تسبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی گناہ گار کو حقیر مت سمجھا کرو، گناہ سے تو نفرت کرو، گناہ گاروں سے نفرت مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے یہ ابھی ولی اللہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہی درے رہ جائیں۔ بعض گناہ گاروں نے ایسی توبہ کی کہ ولی ہی نہیں ولی ساز بھی بن گئے۔ وہ ڈاکو جس سے ڈرا ڈرا کے مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں کہ ارے سو جا سو جا فضیل آ رہا ہے، اتنا زبردست خطرناک ڈاکو وہی توبہ کر کے اولیاء اللہ کا سردار بن گیا۔ دیکھو ہمارے شجرہ میں آج ان کا نام آ رہا ہے۔ ان کی ہدایت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ڈاکہ مارنے گئے، اندر کودنے کے لیے ابھی دیوار پر کھڑے تھے۔ جس کے گھر میں کود رہے تھے وہ کوئی تہجد گزار اللہ والا تھا، اور تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے ڈر جائیں اور گناہ چھوڑ دیں۔ بس چوٹ لگ گئی، فوراً دیوار سے اتر آئے کہ اے اللہ وقت آ گیا۔ تمام ڈاکوؤں سے کہا اے ڈاکوؤں اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا۔ پھر جہاں جہاں ڈاکہ مارا تھا ان کا حق واپس کیا، اور جہاں نہیں کر سکے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ قیامت کے دن بدلہ نہ لینا۔ آج اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ ہمارے چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کے شجرہ میں ان کا نام آتا ہے۔ آج ان کے وسیلہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔